بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ گزشتہ سال انہی دنوں انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، جس کا پاکستان کے شہینوں نے منہ توڑ جواب دیا، اور ہم نے بھی الحمدللہ اپنی زندگی میں وہ دن دیکھا کہ انڈیا کا غرور خاک میں مل گیا، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ گئے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرنے والی فوج کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو صبح قیامت تک قائم و دائم فرمائے، اور اس ملک کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، لوٹ مار کرنے والی قیادت کو اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھڑا دے۔ خبر یہ چل رہی ہے بشرا بی بی رات شدید بیمار ہوئیں، ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا اور چند گھنٹوں کے بعد پھر واپس سڈیالہ منتقل کر دیا گیا۔ خان صاحب بیمار ہیں، ان کو آنکھ کے لیے 2-3 دفعہ لایا گیا، آدھا پونا گھنٹہ لگا کے واپس ہاسپٹل۔ اعجاز چودھری صاحب سخت بیمار ہیں، ان کے گردوں کا شدید تکلیف ہے گردوں کی، اور 20% سنا کام کر رہے ہیں، ان کو اسپتال لایا گیا، واپس لے جایا گیا۔ یار یہ سارا کچھ بھول گئے ہیں۔ شہباز، نواز، مریم، زرداری، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا، جیلوں میں کس طرح یہ عیاشیاں کرتے رہے، اور جیلوں سے سزا یافتہ لندن بھیج دیے گئے، اسپتالوں میں بھیج دیے گئے۔ اب یہ اس قدر ظلم روا رکھ رہے ہیں کہ کسی کو علاج کے لیے 2 دن، 4 دن، 10 دن ہاسپٹل بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ کاش کبھی یہ بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں اور اپنے ضمیر سے پوچھیں، شاید وہ بھی قصیدہ رستہ ان کو دکھا دے کہ بھائی اتنا ظلم نہ کرو جتنا سہ نہ سکو۔ سعد رضوی کو 6 مہینے ہو گئے لاپتہ ہے، اس کا بھائی بھی لاپتہ ہے، اس جماعت کے بہت سارے افراد لاپتہ ہیں۔ آج ہم نے دیکھی وہ سرور سیفی صاحب کی ویڈیو دیکھی، وہ فرما رہے ہیں، اور وہ کچھ ٹی وی چینلوں نے بھی اسے چلایا، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک جن کے کنٹرول میں ہے، جن کے قابو میں ہے سعد رضوی، وہ مان نہیں رہے۔ ابھی تک تو وہ بڑے سخت ہیں، اور مانتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ سعد رضوی کو مائنس کرو اور کوئی نیا لیڈر بنا لو تو پھر ہمیں اجازت دے دیں گے۔ ادھر مائنس عمران خان، ادھر مائنس سعد رضوی۔ تو مائنس کرنے سے کوئی مائنس ہوا تو نہیں، آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ کئی دفعہ بے نظیر کو مائنس کیا گیا تھا، شہباز شریف کو، نواز شریف کو مائنس کیا گیا، ایک دفعہ بھٹو کے زمانے میں ولی خان کو مائنس کیا گیا تھا، عطا اللہ مینگل اور ان کی پارٹی کو مائنس کیا گیا تھا، لیکن مائنس ہوئے نہیں۔ وہ ان کا کردار جیسا کیسا بھی ہے، بلکہ بعض تو اور زیادہ ابھر کے آگے آئے۔ آپ ایسا کریں، اگر آپ نے مائنس ہی کرنا ہے، آپ اسے رہا کر دیں اور ایک سروے کروا لیں، اپنی نگرانی میں کروا لیں، اس میں صرف تحریک لبیک والے حصہ لیں، پابندی لگا دیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مائنس کرنا چاہتے ہیں، یہ کہ یہ ان کا حق ہے نا، وہ اپنی جماعت کا جس کو چاہیں لیڈر بنائیں۔ جماعتیں ایسے تھوڑا ہوتی ہیں کہ جماعت میری ہو اور آرڈر کسی اور کا چلے، اور باقی جتنے ممبر ہیں، شورا ہے، کارکنان ہیں، وہ تماشا دیکھتے رہیں کہ بھئی اس کو پکڑ کے اس کو بنا دیا، اس کو پکڑ کے اس کو بنا دیا۔ تو یہ نواز شریف صاحب، محسن نقوی صاحب، جتنے ذمہ داران ہیں، سب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چلتا نہیں ہے، یہ اس طرح سسٹم چلتا نہیں، نہ ملکوں کا چلتا ہے، نہ جماعتوں کا چلتا ہے۔ اور سیاسی جماعتوں کا ہونا، ایکٹیو ہونا، منظم ہونا، یہ ملک کے مفاد میں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے
گزشتہ سال جب انڈیا نے حملہ کیا پورے پاکستان کے عوام نے، لیکن بطور خاص لبیک والوں نے جس طرح زور شور کے ساتھ افواج پاکستان کی حمایت کی اور شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور ملک کی تحفظ اور سلامتی اور بقا کے لیے سوشل میڈیا پہ اپنا کردار ادا کیا، ویسے جلسے جلوسوں میں اور کم از کم اسے یاد رکھیں کہ وہ پاکستان کی وفادار پارٹی ہے، کوئی ان میں دہشت گرد نہیں ہے، کوئی دہشت گرد پارٹی نہیں ہے، امن پسند لوگ ہیں، ہمیشہ ملک کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے، سرسالمیت کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان مرصوص بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی فرمائیں۔ فقیر کی تجویز یہ ہے کہ آپ اس پہ نظر ثانی فرمائیں اور جتنی جلدی ہو سکے یہ معاملات حل کریں۔ عالمی خبریں بہت ساری ہیں، میرے ناگے بڑے ہو رہے ہیں آج کل صحت کی وجہ سے۔ میں ان حضرات سے جو انتظار کرتے ہیں، جو کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کہاں چلے جاتے ہیں، معذرت خواہ ہوں۔ آپ کی محبت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ میری صحت جب ٹھیک ہو جاتی تو میں آ جاتا ہوں، جس دن ڈھیلا ہو جاتا ہوں اس دن ناغہ کر لیتا ہوں۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں، اور پیغام ہمارا تو پیغام ہی ہے نا، پیغام پہنچائیں۔ اچھی خبر ایک یہ ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ بلکہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ کو اڈوں کو استعمال کرنے سے روک دیا کہ ہمارے اڈوں کو استعمال کر کے ایران پہ حملہ نہ کریں، آبنائے حرمز پہ حملہ نہ کریں، جس کی وجہ سے ٹرمپ کا حملے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، اور ٹرمپ اپنے ناپاک ارادے سے رک گیا ہے فی الحال۔ اس کا پتہ کو نہیں، ایک طرف سے وہ مذاکرات، ایک طرف سے وہ مطالبات مانے گئے ہیں، خوشخبریاں سناتا ہے، دوسری طرف سے وہ اچانک دھوکہ دے کے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کی یہ خبر سن کے خوشی ہوئی ہے، اور میں ویل ڈن محمد بن سلمان کہتا ہوں، اور ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کریں۔ بہت اللہ نے اچھا موقع دیا ہے، ایران نے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، ایران نے ان کا غرور اور تکبر خاک میں ملایا ہے۔ پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب اور باقی بھی جو اسلامی ملک شامل ہونا چاہیں، ان کو شامل کر کے اسلامی دفاعی بلاک بنائیں، تاکہ اس طرح ایک ایک کر کے جس طرح دشمن مار رہا ہے، آپس میں لڑا رہا ہے مسلمان کو مسلمان سے، یہ اس کی سازشیں ناکام ہو جائیں، یہ منصوبہ ناکام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اور تمام ممالک اسلامیہ کو جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو سلامت رکھے، اور جو دشمنوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، وہ ملک یا عوام دشمنوں کے اعلیٰ کار نہیں ہیں، وہ بادشاہ دشمنوں کے اعلیٰ کار، اور اس عوام کو چاہیے کہ ان بادشاہوں سے جان چھڑائیں، اور وہاں کو مخلص، اپنے وطن سے محبت کرنے والے، اپنے عوام سے مسلم امت کے خیر خواہ جو ہیں ان کو لائیں، تاکہ ان کے ملک بھی سلامت رہیں اور دشمنوں کی سازشیں، دشمنوں کی منصوبہ بندیاں ناکام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کی خیر فرمائے۔